اللهم سلمني من رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه من. اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ملکہ ہے جو حکومت کرتی ہیں، اس کا ایسا تخت و تاج ہیں، اور وہ ساری بات اس کے ترجمے میں قرآن مجید کے ذکر ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ان کو خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ اللہ کے بندے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تو شرکشی کیے بغیر فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. پھر اس کے بعد بلقیس نے جو کہ ملکہ تھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر وہ کوئی بادشاہ ہوں گے تو ہم تحفے تحائف بیچتے ہیں تو وہ لے لیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر نبی ہوں گے تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیں گے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انہوں نے تحفے تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس کم تھوڑی ہیں، ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہے، تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہارے سے دنیا لینا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے بلقیس وہاں سے نکلی، اور جب بلقیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف 3 میل کا فاصلہ رہ گیا. 3 میل کا یعنی تقریباً آج کے اعتبار سے سمجھو کہ 10 کلومیٹر کے لگ بھگ کا فاصلہ رہ گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ بلقیس کا تخت کون میرے پاس لائے گا اس کے یہاں فرما بردار بن کے آنے سے پہلے. سمجھ آئی بات؟ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا. اب بلقیس تو 3 میل کے فاصلے پر تھی، چونکہ وہ کئی ٹائم سے نکل چکی تھی آپ کے پاس آنے کے لیے، مگر جو تخت تھا وہ 1 مہینہ جانے کا راستہ اور 1 مہینہ آنے کا راستہ، اتنے دور. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لائے گا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. اب اس کے تو 3 میل کا فاصلہ صرف رہ گیا. قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا جن بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ حضور اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو میں تخت کو حاضر کر دوں گا، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں. آپ کی مجلس کئی گھنٹے چلتی تھی تو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. انی علیہ لقوی امین، میں امانت دار بھی ہوں اور میرے پاس طاقت بھی لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اب وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی اب جن نہیں، اب انسان بولا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی بولا. کیا بولا؟ کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور مجھے اجازت دے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. اب یہ پلک جھپکنا بھی تو ایک وقت ہے، لیکن پلک جھپکنے سے بھی پہلے، یعنی ایسا نہیں کہا کہ پلک مارتے ٹائم میں لے آؤں گا، نہیں، قبل پہلے، ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکی مارے گی اس سے پہلے میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اجازت دی. ایسے آنکھ کھول کے دیکھا، فلما رآہ مستقرا عنده، نگاہ اٹھائی تو سامنے تخت موجود تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. اب یہ جو ہمارے مکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ھذا من فضل ربی، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ ھذا من فضل ربی یہاں سے آیا ہے. یہ لفظ قرآن میں یہاں سورہ نمل میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. اب یہ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ طاقت جو استعمال ہوئی
یعنی یہاں جن لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی ہماری طرح ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ایکسٹرا طاقت نہیں ہوتی ہے، تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ انہیں سمجھایا جا سکے۔ اب یہ کہ جب ولی اپنی طاقت سے لے آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ ولی کی طاقت خدا کا فضل ہوتا ہے، ولی کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کا دیا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسی لیے تخت پلک جھپکنے میں ان کی امت کا ولی لایا تو فوراً یہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو جنہیں یہ مس اسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ سنی لوگ ولی کی طاقت کو خدا کی دی ہوئی طاقت کے جدا مانتے ہیں، تو وہ اپنا زاویہ نظر ٹھیک کر لیں۔ سنی قرآن کی آیات کی روشنی میں ولی کیا ہر کسی کے پاس جو بھی مانتا ہے وہ خدا کے دیے سے مانتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب یہاں ایک بات میں اور بھی آپ کو اس سلسلے میں سمجھاتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کرامت کہتے ہیں خلاف عادت کام کو۔ خلاف عادت کام بھی کیا ہے؟ خلاف عادت الہیہ، یعنی اللہ کا جو طریقہ جاری ہے اس طریقے کے خلاف خدا کوئی بات جاری کرے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہوا میں اڑنا یہ عادتاً نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگ زمین پر چلتے ہیں گاڑی سے، لیکن بغیر کسی سہارے کے کوئی ہوا میں اڑے تو یہ خلاف عادت ہے، یعنی عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کرامت کے بارے میں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بات خلاف عادت نبی سے قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ نبی سے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے خلاف عادت بات جو ایسی ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو ظاہر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اب کیا پتا چلا کہ خلاف عادت بات جاری ہونے کے کئی درجے ہیں۔ نبی سے بھی خلاف عادت بات ہوتی ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ ولی سے بھی خلاف عادت بات جاری ہوتی ہے، عام مومنین سے بھی کبھی جاری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے فاسق و فاجر سے بھی ہوتی ہے، بلکہ کافر سے بھی ہوتی ہے خلاف عادت بات۔ تو اب ہم کیسے پرکھیں کہ یہ جو خلاف عادت بات ہے یہ کرامت ہے یا استدراج ہے؟ بات سمجھ میں آئی میری آپ کو؟ ہمارے سامنے دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو ان بدعقیدوں کا ہے جو ولیوں کی شانی نہیں مانتے، اور دوسرا ان جاہل سنی مسلمانوں کا ہے جو ہر ایرے غیر نتھو خیروں کو بھی ولی مان لیتا ہے کہ کچھ چمتکار دیکھا تو اب اس کی ولایت کے چرچے ہونے لگے۔ تو اب یہ خلاف عادت بات جو ہے نا وہ ولی سے بھی جاری ہوتی ہے، اور حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر سے بھی ہوتی ہے اور کافر سے بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اب ہم فرق کیسے کریں کہ یہ کرامت ہے اور یہ استدراج ہے؟ تو اب ہمارے لیے وہ چیز معیار ہے جس کو قرآن میں اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن کے طور پر ذکر فرمایا۔ تو کیا بات؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہ ہیں جو کامل مومن بھی ہو اور کامل متقی ہو۔ تو اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ خلاف عادت بات ظاہر ہو تو ہم کیسے مانیں کہ یہ ولی ہے اور یہ کرامت ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کامل مومن ہے یا نہیں، وہ کامل متقی ہے یا نہیں۔ اگر مومن اور کامل متقی ہیں
اور اس سے کوئی خلاف عادت بات جاری ہو رہی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کوئی مومن نہیں بد عقیدہ ہے تو اس سے اگر کوئی خلاف عادت بات جاری ہوتی ہے تو اس کو کرامت نہیں کہتے۔ اسی طرح سے کوئی بد عقیدہ نہیں مومن ہے مگر وہ پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، تو اس سے اگر کوئی خلاف عادت بات جاری ہوتی ہے تو اس کو بھی کرامت۔ سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اچھا، تو اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہمارے طالب علم نے آخری صفحہ تلاوت کیا 20ویں پارے کا، تو اس میں ایک آیت اخیر میں بہت زیادہ نصیحت آموز ہے ہم سب کے لیے، تو اس کا صرف ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یعنی پہلے ذکر ہو رہا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، قارون، فرعون اور حامان کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود کا ذکر ہوا۔ تو عاد اور سمود، قارون، فرعون اور حامان، ان پانچوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو اب یہ تصور کوئی نہ کرے کہ میں کچھ بھی گناہ کرتا رہوں میری پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کی جلد پکڑ نہیں کرتا، اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ جا تو اپنی شرکشیوں میں بھٹکتا رہے، چونکہ میں تجھے پسند نہیں کرتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عذاب بھی تجھے زیادہ دوں، تو تو زیادہ برائیاں کر لے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی اس تصور میں نہ رہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں میری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو چلو میرا تو کچھ نہیں ہونے والا، پکڑ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ پر پکڑا، اور کیسے پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا۔ اب یہ پتھراؤ کس پر بھیجا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آج 2-3 مرتبہ آیا، جو بچوں نے پڑھا، میں نے پڑھا، تو میرے پڑھنے میں بھی آیا، ان لوگوں کے بھی پڑھنے میں، دونوں میں آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے، اور یہ بدترین قوم اس ذلیل بدفعلی میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کو کیا سزا دی؟ ارسلنا علیہ حاصبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھراؤ بھیجا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جنہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہلاک کیا گیا، اور یہ پتھر تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے، اور اس طرح سے انہیں ہلاک کر دیا گیا اس گناہ کی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کسی کو چنگاڑ نے آ لیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود تھی، کہ ان کو ایک خوفناک ہولناک آواز کی وجہ سے عذاب دیا گیا اور ہلاک کر دیا گیا۔ خوفناک آواز آئی، ان کے کان اور ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ قوم صالح علیہ السلام کی قوم کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات بھی نہیں مانی۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ہمارے علماء یہاں فرماتے ہیں اونٹنی، ان کی اونٹنی کو قرآن میں کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو جو ناقۃ اللہ کی توہین پر عذاب آتا ہے تو اولیاء اللہ کی توہین پر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اور یہ عذاب کوئی کم ہے کہ سارا کچھ کریں اور اجر بھی کچھ نہیں؟ کوئی کہے کہ ہم پر عذاب تو پتھراؤ کا کیوں نہیں آ جاتا؟ تو یہ کوئی کم عذاب ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کرے، مشقتیں جھیلیں اور جائے بھڑکتی آگ میں؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔
هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو نہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا عمل کس کا ہے؟ تو پتا چلا کہ کچھ عمل کرنے والے بھی ایسے جو خسارے میں، نقصان میں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ان کی کوششوں کو ہم نے ختم کر دیا، اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی کم مار ہے کہ کام بھی کریں اور اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جائیں؟ تو جب ناقت اللہ کا یہ معاملہ ہے تو پھر ولی اللہ کی شان کیا ہوگی؟ اب اس سلسلے میں تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے ایک قوم وہ ہے جن کو زمین میں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، ان میں سے ایک قوم وہ ہے جن کو زمین میں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا۔ یہ کون قوم تھی؟ یہ قارون اور اس کے ساتھی تھے جنہیں زمین میں دھسا دیا۔ یہ ابھی بچے نے پڑھا نا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اتنے خزانے تھے قارون کے پاس کہ خزانوں کی چابیاں ایک جوانوں کی جماعت اٹھاتی تو ان کی کمریں ٹیڑھی ہو جاتی۔ خزانے نہیں، سونا چاندی موتی ہیرے جواہرات نہیں، خزانوں کی چابیاں سے، یعنی ایک پورے بڑے محل میں خزانہ رکھا اور اس کی ایک چابی۔ ایسے کتنے خزانے اور چابیاں کہ جن کو جوانوں کی جماعت اچکنا چاہے تو ان کی کمریں ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کہ ایک وہ ہیں جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اب یہ کیوں دھسا دیا؟ مال کا تھا نشہ اور رب کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کی وجہ سے دھسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے ایک وہ ہیں جس کو ہم نے ڈبو دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی ڈبو دیے گئے اور فرعون کی قوم کے لوگ بھی، اور فرعون کو بھی ڈبو دیا گیا۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ ان لوگوں پر جو ہم نے عذاب بھیجا کہ کسی پر پتھر برسائے، کسی کو سخت چنگاڑ اور آواز نے پکڑ لیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو ڈبا دیا، تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کریں، اللہ نے ان پر یہ عذاب دے کر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور وہ ظلم ان کا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس قسم کی گرفت میں آ گئے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ رب نے اگلی امتوں کے واقعات قرآن میں بیان فرما کر ہمارے سامنے رکھ دیے تاکہ یہ امت قیامت تک پڑھے اور وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے اگلی امتیں ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ایسے سخت گناہوں سے اور عذابات سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، تراویح میں نماز عشاء پڑھی گئی۔ یا اللہ تیرے محبوب کا حکم سنایا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں صبح و شام تیرا پاک کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام ماننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جتنے بھی لوگ درس تراویح کی محفل میں شریک ہوئے، میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے اعلانیہ گناہ کیے، چھپ کر کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے۔ میرے اللہ تیرا حکم ہے کہ بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا ویسا سلوک کروں گا۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آئندہ زندگی میں ہر قسم کی بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یا اللہ
ماہ رمضان کی ان پر نور گھڑیوں کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے میرے اللہ انہیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ شفقت ان کی اولاد پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ محفل میں آئے میرے اللہ سب کو بے حساب رزق حلال عطا فرما، سب کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، تیرے فیصلوں پر اطمینان رکھنے والا دل نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو جس حالت میں رکھے، فقر و فاقہ کشی میں رکھے، امیری سرداری میں رکھے، یا اللہ ہر حال میں تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آزمائش پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص اور استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ دین و سنیت کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو دین و سنیت کے فروغ کا ایک اہم ترین ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہاں سے اٹھنے والا پیغام پورے افریقہ میں عام و تام فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ان طلباء کو علم نافع عطا فرما، انہیں با فیض عالم دین بنا۔ یا اللہ ان کے سینوں کو قرآن و سنت کے لیے کشادہ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کا قرآن پڑھنا ان کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، ان کا قرآن پڑھنا ان کے اہل ایمان مرحومین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم انہیں دین کی کامل سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ان طلباء کے اساتذہ اور ہمارے مدرسے میں جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں یا اللہ اور جتنے ہماری انتظامیہ کمیٹی محنت مشقت کرتے ہیں میرے اللہ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس مدرسے اور اس مسجد کو آگے بڑھانے میں جس نے ایک قدم حصہ لیا، ایک روپیہ لگایا، ایک سانس اپنی اس کے فروغ کے لیے لگائی، میرے اللہ سب کو دونوں جہان میں بہتر بدلہ عطا فرما۔